السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت داہم اردو کی غزل نمبر 1 کریں گے۔ تعارف شاعر ہے مولانا حسرت موہانی۔ مولانا حسرت کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور توانائی دی۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی اور حسن و عشق کی کیفیات کا دلکش امتزاج ہے۔ انہیں شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ شاعر ہونے کے علاوہ تحریک آزادی کے اہم رہنما بھی تھے، اسی لیے ان کی شاعری میں قید و بند کی صعوبتوں کے ساتھ ساتھ آزادی و حریت کی ایسی تڑپ ملتی ہے جو پہلے کسی کے پاس نہ تھی۔ ان کے کلام میں بے ساختگی، نکتہ آفرینی، عاشقانہ لب و لہجہ اور سادگی ملتی ہے۔ انہوں نے غزل کو حقیقی انسانی جذبات کا ترجمان بنایا۔ شعر نمبر 1 ہے: روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ حوالہ غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام اور حوالہ شاعر مولانا حسرت موہانی۔ تشریح کریں گے۔ اس شعر میں مولانا شاعر حسرت موہانی عشق مجازی کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محبوب کے جلوے سے تمام کی تمام محفل روشن ہو اٹھی ہے۔ محبوب کو پھول اور بزم کو چمن قرار دیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس گل کی آگ سے تمام چمن روشن ہو گیا ہے۔ ہم اس شعر کو عشق حقیقی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہاں شاعر نے محبوب اللہ تعالیٰ کو کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کائنات بھری پڑی ہے۔ کائنات، یہ دنیا ایک باغ ہے اور اللہ کی معرفت سے روشن ہے۔ ہر چیز اللہ کی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: حیرت غرور حسن سے شوخی سے اضطراب، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے ہیں چلن تمام۔ حوالہ غزل اور حوالہ شاعر اسی طرح چلے گا۔ تشریح: اس شعر میں مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میرے دل نے محبوب کے تمام طور طریقے اور شوخیاں سیکھ لی ہیں۔ میں نے حسن کے غرور سے حیرت اور اس کی شوخی سے بے قراری سیکھ لی ہے، اور عاشق تو اپنے محبوب کے لیے بے قرار و بے چین رہتا ہے، چاہے وہ محبوب حقیقی ہو یا محبوب مجازی۔ محبت بے چین و بے قرار رکھتی ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: دل خون ہو چکا ہے، جگر ہو چکا ہے چاک، باقی ہوں میں، مجھے بھی کر اے تیغ زن تمام۔ حوالہ غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ حوالہ شاعر مولانا حسرت موہانی۔ مولانا حسرت موہانی نے اردو غزلیات کا ایک روایتی شعر لکھا ہے جس میں محبوب کی ستم ظریفی کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی اداؤں اور ناز نے ہمارے دل و خون میں تیر سے زیادہ خلش اور درد پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جگر چھلنی ہو چکا ہے۔ محبوب نے ان کے دل و جگر پر گہرے زخم لگائے ہیں۔ اب شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ سلگتی ہوئی کیفیت مجھے تڑپا رہی ہے۔ اے محبوب، مجھے مکمل ختم کر دے تاکہ اس تڑپ سے نجات پا سکوں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس شعر میں تیغ زن کا استعارہ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ حوالہ غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ حوالہ شاعر مولانا حسرت موہانی۔ اس شعر میں مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی جادو بھری نظریں دیکھیے کہ اس کی ایک نظر میں تمام کی تمام بزم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے، اسے کسی کی خبر نہیں رہی، تمام محفل بے خبر ہو گئی ہے۔ شعر نمبر 5: اس نازنی نے جب سے کیا ہے وہاں قیام، گلزار بن گئی ہے زمین دکن تمام۔ حوالہ غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام۔ حوالہ شاعر مولانا حسرت موہانی۔ اس شعر میں مولانا حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبوب کا قرب عاشق کے لیے ہمیشہ دل آویز ہوتا ہے، اور میرا محبوب بھی میری گلی میں آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ اس کے آنے سے پورا دکن مہک رہا ہے، گویا یہ جگہ باغ میں تبدیل ہو گئی ہے جو ہر وقت رنگینی اور سرمستی کے عالم میں رہتی ہے۔ الغرض محبوب کو عاشق کی آمد کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے، جو اسی کے باعث الغرض محبوب کو
اپنے عاشق کا انتظار رہتا ہے جو اس کے لیے باعث راحت ہے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شعر نمبر 6 ہے، اچھا ہے اہل جور کیے جائیں سختیاں، پھیلے گی یوں ہی شورش حب وطن تمام۔ حوالہ غزل روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، اور حوالہ شاعر مولانا حسرت موہانی۔ اس شعر میں شاعر نے دراصل انگریز حکمرانوں کے ظلم و ستم کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت کے حکمران جو کہ بے حد ظالم تھے اور قوم ان کی محکوم تھی اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ شاعر حکومت وقت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگ جتنا بھی ستم ڈھالو، جذبہ آزادی اور حب الوطنی کا خاتمہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح تو قوم میں آزادی کا جذبہ پروان چڑھے گا، وہ اور وطن کی محبت سے سرشار ہوں گے۔ نمبر 7 شیرینی نسیم ہے سوز و گدا سے میر، حسرت تیرے سخن پہ ہے لطف سخن تمام۔ غزل کے مقطع میں حسرت خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حسرت تمہارے کلام میں نسیم کی سی مٹھاس ہے، نسیم و میر جیسا سوز و گداس ہے، اور جس کی شاعری میں یہ دونوں خصوصیات ہوں اس کا کیا کہنا۔ خود سے مخاطب ہیں کہ اس طرح کی خوبی تیرے سخن پر تمام ہوتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ غزل نمبر 1 شاعر حسرت موہانی۔ مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، آتش گل سے تمام چمن کے دہکنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے جلوے سے تمام کی تمام محفل روشن ہو اٹھی ہے، محبوب کا پھول اور بزم کو چمن قرار دیا ہے جس سے تمام چمن روشن ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر کے دل نے کس قسم کے چلن سیکھ لیے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل نے محبوب کے تمام چلن سیوا سیکھ لیے ہیں، حسن کے غرور سے اس نے حیرت اور اس کی شوخی سے بے قراری سیکھ لی ہے، عاشق ہمیشہ بے قرار و حیران رہتا ہے۔ سوال نمبر 3، شاعر نے اپنے کلام میں نسیم اور میر کے کلام کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب، حسرت موہانی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ حسرت تمہارے کلام میں نسیم کی سی مٹھاس ہے اور میر جیسا سوز و گداس۔ ان دونوں شاعروں کی خوبیاں حسرت کو اپنے کلام میں نظر آتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، چشم یار کی جادو نگاہوں کا انجمن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ چشم یار کی جادو نگاہوں سے تمام انجمن ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال، شاعر کے مطابق اہل جور کی سختیاں بڑھنے کا اثر کیا ہوگا؟ اہل جور کی سختیاں بڑھنے سے قوم میں حب الوطنی کا جذبہ مزید زور و شور سے پروان چڑھے گا، قوم میں وطن کی محبت مزید بڑھتی جائے گی۔ اگلا سوال، نازنی کے قیام سے دکن کی سرزمین کیا صورت اختیار کر گئی؟ نازنی کے قیام سے دکن کی سرزمین گلزار بن گئی ہے۔